مبارک ہو آپ کو. 36 سالوں بعد جو ہے ایسا اعزاز پنجاب کے حصے میں آیا. جی بہت شکریہ سر. الحمدللہ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ایتھلیٹس کو موقع دیا. جی سر بالکل الحمدللہ سر. 36 سال کے بعد پنجاب نے نہ صرف 14 جو پارٹیسپیٹنگ یونٹس تھے ان میں چوتھی پوزیشن حاصل کی بلکہ صوبوں میں نمبر 1 رہے. اس کے ساتھ ساتھ سر HEC, PAF, پاکستان پولیس اور ریلویز جیسے اسٹرانگ اوپوننٹس جو ہیں ان کو بھی ہم نے مات دی اور ان سے اوپر ہماری رینکنگ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ اس میں ہمارے ایتھلیٹس, ہمارے کوچز, ہماری جو اسپورٹس ایسوسیشنز ہیں, پنجاب اولمپک ایسوسیشن, یہ سب ایک مل کے ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں ٹیم ایفرٹ تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف یہ ایک بہت اچھا آغاز ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی گیمز میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب جو ہے وہ ٹاپ 3 میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور ڈی جی صاحب آپ کی قیادت میں کیا خوبی ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے کانگریچولیشنز کہیں اپنے کھلاڑیوں کو, آپ لوگ گولڈ میڈل جیتے ہیں. ہمانیہ آپ بتائیں, کراٹے تو یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ تو جو ہے مردوں کا کھیل ہے, تو خواتین کے لیے جو ایک نئی جہد ہے, اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی خواتین کھیل رہی تھیں اور آپ نے جس کو ڈیفیٹ کیا ہے وہ بھی یعنی ریکارڈ یافتہ ہیں, انہوں نے بھی جو ہے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور وہ جیتی ہیں. آپ نے ان کو ہرایا, کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی اس کامیابی پہ. ایک ٹف کمپوننٹ کے ساتھ آپ کی فائٹ آنا, اور اوبویسلی آپ کو پریشر تو فیل ہوتا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اپنے ٹف کمپٹیٹر کے ساتھ فائٹ کرتے تو آپ کا ایکسپوجر اچھا ہوتا ہے. جنہیں میں نے بیٹ کیا ہے وہ صابرہ گل ہیں, ساؤتھ ایشین گیم میڈلسٹ ہیں, اسلامک گیم میڈلسٹ ہیں, اینڈ مینی مور. اور میرے لیے یہ فائٹ بہت زیادہ ٹف بھی تھی, بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی سے نوازا. اور یہ سب کچھ آئی تھنک ٹریننگ ہے جو ہم نے اپنے کیمپس میں لی, جو پنجاب اسپورٹس بورڈ نے ہمیں اچھے کیمپ پرووائڈ کیے, اس کی وجہ سے, اپنے کلب میں ٹریننگ کرنے کی وجہ سے. تو جب ہم ایک پیٹرن, ایک اسٹریٹجی کے تھرو ورک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے. بالکل ایسا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیابی صرف ابھی پنجاب کے لیے, بٹ انشاءاللہ ان فیوچر میں پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی میڈل لینا چاہوں گی. بالکل, اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ضرور میڈل لے کر آئیں انشاءاللہ. عبداللہ آپ بتائیے گا, ریسلنگ کے میدان میں تو آپ لوگوں کو ایسے اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں, انہیں چت کر رہے ہوتے ہیں, تو ابھی گھبرائے لگ رہے ہیں, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, تو گولڈ میڈل آپ نے جیتا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ابھی گیمز میں کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ انٹرسٹ سے لوگ جو ہے دیکھنے بھی آتے ہیں اور کھیلنے بھی آتے ہیں؟ جی انٹرسٹ تو بہت زیادہ بڑھ گیا عوام کے اندر, اور جو پنجاب حکومت ہے وہ خاص طور پہ کھلاڑیوں کو وہ انڈومنٹ فنڈ دے رہی ہے, جس کی وجہ سے کھلاڑیوں میں کھیلنے کا اور جیتنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے پنجاب کی طرف سے. بالکل. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ جو یہ گولڈ میڈل ہے جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک بہترین ریسلر ہوں, تو اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے اپنے دوستوں سے پھر ریسلنگ کے انداز میں ہی بات کرتے ہیں, یا پھر آپ زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے میں ان کو مار سکتا ہوں لیکن میں ماروں گا نہیں؟ جی اس طرح ہی ہوتا ہے. بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب ہم یہ دوسروں کو, اپنے آپ کو دوسروں سے نیچے سمجھتے ہیں. اور خاص طور پہ میں ڈی صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں کیمپس دیے, اچھی کوچنگ دی, جس کی وجہ سے الحمدللہ میں انٹرنیشنل بھی ایشین چیمپئن شپ میں برونز میڈل حاصل کیا انڈر 20 کے اندر, اور نیشنل گیمز کے اندر ہی میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اس سے پہلے قائد اعظم گیمز ہوئی ہیں جس کے اندر میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اس کے بعد کھیلتا پنجاب کے اندر بھی میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. زبردست. ڈی جی صاحب آپ کے کھلاڑی تو بہت زبردست ہیں. جی ماشاء اللہ. اور نہ صرف گولڈ میڈلز لے کر آ رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ گفتگو بھی جو ہے, پہلے ہم دیکھتے تھے کھلاڑی جو ہے شاید اتنی اچھی گفتگو نہیں کر پاتے تھے, آپ تو اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار, اپنے جذبات کا اظہار بھی کر پاتے ہیں. کیا خوبی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پہلے قیادت میں تھی اور آپ کی قیادت میں ہے جو یہ بورڈ ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے, چیف منسٹر صاحبہ جیسے ہی انہوں نے باغ دور سنبھالی پنجاب کی, ان کا جو فوکس ایریا تھا سپورٹس واز ون آف دوز. اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ 2 ارب روپے کا سپورٹس انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے. پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں کھیلتا پنجاب کے نام سے ایک اتنے بڑے لیول پہ سپورٹس ایونٹ کا انعقاد ہوا جس میں 1.5 لاکھ کے قریب کلبز نے اور ایتھلیٹس نے رجسٹر کیا. پہلی پنجاب کی پنک گیمز سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہوئیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے جو شروع ہوا تھا اس حکومت کے آنے سے.
جو ہمارا نیشنل گیمز میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ اوور دا ایئر ہم نے جو ڈفرینٹ ایونٹس کروائے، جو ہم نے ڈفرینٹ کیمپس کا انعقاد کیا، انڈومنٹ فنڈ میں بچوں کو انرول کیا، ان کی کوچنگ کے لیے ہم نے ایفرٹس کی، اور ایز اے ریزلٹ الحمدللہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے میڈل ونرز وہی بچے ہیں جن کو ہم نے اب سے 1 سال پہلے اپنے انڈومنٹ فنڈ میں انرول کیا تھا۔ اور تو یہ آپ انڈیویجول پلیئرز کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر جو ٹیمز بھی کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ شکایات ایسی سنائی دیتی ہیں پرو ہاکی لیگ کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ ہمیں فنڈز کی فراہمی جو ہے نا یقینی نہیں بنائی جا رہی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو اسپورٹس بورڈ ہے پنجاب کا یا جو پنجاب کی حکومت ہے، اس نے تمام اسپورٹس کے ڈسپلنس پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ انڈیویجول اسپورٹس ایونٹ ہے یا ہاکی یا اسپورٹس ایونٹس جس میں ٹیم نے کھیلنا ہے یا انڈیویجول ہیں، ہم نے سب پہ فوکس کرنا ہے۔ ہاکی کی اگر میں بات کروں تو ہماری فیمیل ہاکی ٹیم جو ہے وہ نیشنل گیمز کی سلور میڈلسٹ ہے، اور وابڈا سے ہمارا میچ تھا، ہم انفارچونیٹلی ہار گئے، بٹ اٹ واز اے ویری ایکسپیرینس ٹیم وابڈا کی، جس سے ہماری بالکل ینگ بچیوں نے لوز کیا۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال کی اگر ہم فیمیل ٹیم کی بات کریں تو اس میں اگین وی ور سلور میڈلسٹ، اور بہت اسٹرانگ اوپوننٹس کے ساتھ ہمارے میچز تھے۔ سو ہمارا فوکس انڈیویجول ایز ویل ایز ٹیم ایونٹس پہ ہے، ٹیم گیمز پہ ہے، اور ہمارے جو لاسٹ ایئر کے ریزلٹس ہیں، چاہے وہ نیشنل چیمپئن شپس ہوں یا جو نیشنل گیم جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز تو ضرور ہو سکتا ہے، یہ اختتام بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ایتھلیٹس میں بہت پوٹینشل ہے، پنجاب کی حکومت فلی فوکسڈ ہے اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ میں، یوتھ کی اپ لفٹنگ میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 2027 کی گیمز نیشنل ہونے جا رہی ہیں جو کہ پنجاب ہی ہوسٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ یہی بچے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے بچے انشاءاللہ تعالیٰ 16 سے کہیں زیادہ گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔ چلیں پھر بچوں سے بھی پوچھ رہے تھے کتنے پرعزم ہیں آپ آنے والے مقابلوں کے لیے، کیا کرنا چاہتی ہیں ویسے مقابلوں سے ہٹ کر؟ نارملی کیا کرتی ہیں، آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ نارملی تو میں جاب کرتی ہوں ایل جی ایس انٹرنیشنل میں، اسپورٹس ٹیچر ہوں، اور یہی میری فیلڈ ہے اسپورٹس، جس نے مجھے میرے کریئر میں بھی بہت ہیلپ کی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ گرلس کے لیے بھی وومن امپاورمنٹ پہ تھوڑا سا بولنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر گرلس جو جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ مارشل آرٹس کے علاوہ بھی اسپورٹس میں اپنی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ اسپورٹس کرتے ہو تو آپ کا کریئر نہیں بنتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، اسپورٹس آپ کو آپ کے کریئر میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے۔ تو فیوچر پلانز یہی ہیں کہ اب انشاءاللہ میں نے پنجاب کے لیے نکالا ہے، اب فردر یہ ہے کہ جتنے بھی ایونٹس آئیں گے میں ان سب میں پارٹیسپیشن اپنی کرنا چاہوں گی، اور یہ چاہوں گی کہ میں آگے فردر آنے والی ساؤتھ ایشین کی میں پارٹیسپیٹ کروں اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آؤں۔ رائٹ، تو ویسے کراٹے میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد کوئی خوف و ہراس پھیلا آپ کے ارد گرد کہ آپ جو ہے آپ کی دوستوں میں کہ بھئی کراٹے چیمپئن ہے؟ آئی تھنک کراٹے اٹ سیلف اے ویری ڈسپلن گیم، اور اس میں جتنا اگر آپ کنٹرول بہت ہے، ہماری فائٹ میں ہم نے کنٹرول بھی کرنا ہے اور اٹیک بھی کرنا ہے اور ڈیفینس بھی کرنا ہے، تو آئی تھنک ان تین چیزوں کو کرتے وقت آپ میں ویسے ہی بہت کنٹرول آ جاتا ہے۔ بالکل، اور آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی نا، تو یہ ضروری ہے کرنا عبداللہ آپ کی اجازت سے۔ یہ سیلف ڈیفینس کا جو ایک میکانزم ہے جو پہلے کبھی سکھایا جاتا تھا خواتین کو بھی اور یعنی بچوں کو، مردوں کو بھی، وہ یہی یعنی کراٹے اس میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ فقدان ہیں، کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جنہیں فل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، مارشل آرٹس کا ابھی اویئرنیس مطلب اب کافی حد تک جو ہے پیرنٹس اس میں انرولمنٹ اپنی شو کرتے ہیں، وہ انٹرسٹ لینا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے میڈل آنے کے بعد میری اپنی فیملی میں بہت زیادہ اس چیز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں، لڑکیوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ تو آئی تھنک سو جس طرح سے ہم محنت کریں گے آنے والے وقت میں بہت ساری گرلز اس سائڈ پر آئیں گی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ ایز یوزول آپ جانتے ہیں کہ ہراسمنٹ وغیرہ اور یہ سب چیزیں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں، تو مارشل آرٹ ایک وومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے عبداللہ، آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمانیہ جیسی خواتین جب آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ کراٹے میں یہ بھی گولڈ میڈل جیت رہی ہے، تو آپ انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں کہ جو ہے کچھ چیلنج جو ہے بہتر آپ کے سامنے آ رہے ہیں؟ اور مردوں میں جو آپ چیلنجز دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو کیا پہلے سے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ کچھ مختلف کھیل ہیں جو پہلے کمپٹیشن کم ہوا کرتا تھا، لوگ کم ہوا کرتے تھے، مقابلہ کم سخت ہوا کرتا تھا اور آپ بہت آسانی سے اوپر آ سکتے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کھیل میں ایک کمپٹیشن ہے، ایک زور ہے جس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ گولڈ میڈل ایسے جیت نہیں سکتے۔ جی ایسی بات ہے۔ میری بھی جو فائٹ ہوئی ہے وہ زبردست ترین فائٹ تھی اور بہت ہی زیادہ سخت فائٹ تھی۔ میں نے آرمی کو جیتا، بہت زیادہ سخت فائٹ تھی، اس کے بعد ریلوے کو جیتا۔
یہ جو ہے اب جو آگے دور شروع ہو رہا ہے اس کے اندر کھلاڑی جو ہیں وہ اور کمپٹیشن لیول بہت زیادہ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو گیا اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. تو عبداللہ ویسے غصہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں لگتا تو نہیں ہے کہ بالکل. ویسے تو ریسلرز کے بارے میں یہ ہے اور عموماً ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں تو بڑے غصیلے ہوتے ہیں وہ. نہیں ریسلر بہت زیادہ جو نا شائستگی والے اور نرم دل والے. اب میں اب دونوں کی بات کرنے لگا ہوں ڈی جی صاحب سے. ڈی جی صاحب بتائیے گا کہ ان کے انعامات کب دیے جائیں گے؟ دیکھیں پہلی دفعہ اگین ہسٹری میں ہم نے ان کے لیے گولڈ میڈلز کے لیے 5 لاکھ، سلور کے لیے 3 اور برانز کے لیے 2، یہ انڈیویجول ایونٹس کی بات کر رہا ہوں، اور ٹیم ایونٹس میں 8 لاکھ روپیہ گولڈ میڈل کے لیے ہے، 5 سلور اور 3 جو ہے وہ برانز کے لیے. اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے لیول پہ انعامات نہیں دیے گئے. ہم اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایک ریسیپشن جو ہے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، جس میں نہ صرف ان کو ہم انعامات دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی انرولمنٹ انٹو آر انڈومنٹ فنڈ اس کا اعلان بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ سپورٹس جو ہے نا جی وہ اب سائنٹیفک لائنز پہ ایوالو ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمارے ان بچوں کو ضرورت ہے سائنٹیفک لیول پہ کوچنگ کی فرام انٹرنیشنل کوچز. اس کے لیے حکومت جو ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ تمام بچے جو ان گیمز میں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے یا جو آگے آنے والے ٹائمز میں اچھا پرفارم کریں گے، ہم نے ان کے لیے انٹرنیشنل لیول کی کوچنگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی سال سے ہمارے انڈر 16 کا کیلنڈر جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ انٹریکشن وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے، تاکہ جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں گیم کی، جو فزیکل کے ساتھ مینٹل لیول کی بھی اب ڈیولپمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارا صرف صوبے کا ہی نہیں پاکستان کا فیوچر بھی ہے، اور جو بیسٹ پاسبل فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. بہت بہت شکریہ ڈی جی صاحب ہم جوائن کرنے کے